اور پھر جب صبح طلوع ہوئی تو خواتین بنی ہاشم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر علیہ السلام کی زبان سے آذان سنیں. یہ کربلا کی آخری زبان آذان تھی. پانی تو تھا نہیں، یقیناً تیمم کیا ہوگا. صبح عاشور طلوع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو منظر سامنے آتا ہے وہ ہر جس نے آپ کا راستہ روکا تھا. امام حسین نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور یہ جملہ کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کو کیا جواب دیتا، میں تیری ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نمازیں ہر جناب حسین کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن یزید کا حکم نامہ لے کر سامنے ساری رات شب عاشور ہر نے سوچا ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے. بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ صبح طلوع ہوتی میں حسین کی خدمت میں چلا جاؤں گا. اور جب وہاں سے چلے تو صرف ظہر نہیں چلے، ہر کا بیٹا بھی چلا، غلام بھی چلے. اور جب امام حسین کی خدمت میں پہنچتے ہیں ندامہ سے سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. لیکن کریم ابن کریم حسین نے اپنے بھائی عباس سے کہا کہ جا کے اب ہر کا استقبال کرو. ہر شرم کے بارے بول نہیں پا رہا کہ اتنی مہربانی. جب پہنچے خیموں میں تو خیموں سے زینب و کلثوم نے بھائی کہہ کے پکارا. امام حسین نے سینے سے لگا لیا، معافی مانگی، مولا کیا مجھے معافی مل گئی ہے؟ یہ وہی جیسا کہ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ اہل بیت سفینہ نجات ہیں. لیکن رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر یہ فرمایا کہ شب معراج جب میں معراج پہ گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے یہ حدیث قول منقول ہے، دونوں کا جواب ایک ہی ہے. سوال کیا گیا کہ اہل بیت سارے کے سارے سفینہ نوح ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا؟ تو امام نے یہ فرمایا کیونکہ امام حسین کا سفینہ ایک تو بہت وسیع ہے اور دوسرا بہت تیز رفتار ہے. اس کی تیز رفتاری کا اندازہ یہیں سے لگا لو، ہر جیسا مجرم آ کے سفینہ حسین میں سوار ہوتا ہے اور ابھی زوال آفتاب نہیں ہوتا جنت پہ پہنچ جاتا ہے. جب امام حسین نے معافی دے دی تو یہ تعصب بھی اظہار کیا کہ تو اس وقت ہے جب ہمارے خیمے میں پانی بھی موجود نہیں ہے. عرض کرتے ہیں مولا اگر واقعا مجھے ہی معاف کر دیا گیا تو پھر سب سے پہلے میں اپنے بیٹے علی کو تیرے قدموں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. جناب ہر کو اجازت ملی، اپنے بیٹے کو رخصت کیا مقتل میں. کربلا کا روز عاشور کا سب سے پہلا شہید ہر ہے، ہر کا بیٹا علی ہے. اور جب جناب ہر کا بیٹا علی شہید ہوتا ہے تو ہر گھوڑا دوڑا کے اپنے بیٹے کی لاش کی طرف پہنچتے ہیں، لیکن ہر کے پہنچنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام ہر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھے. آگے بڑھ کے لاشا اٹھانا چاہا تو فرمایا نہیں نہیں، میرا نانا کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ باپ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے. بس یہاں یہ سوچئے کہ ہر کے بیٹے کا لاشا تو ہر کو نہیں اٹھانے دیا، لیکن اپنے علی اکبر کو بھی خود اٹھایا، علی اصغر کا لاشا بھی خود اٹھایا. یہ حسین مظلوم کی کتنی مظلومیت تھی. تو روز عاشور جب طلوع ہوتا ہے تو ایک تو ہمیں کربلا کے شہیدوں کی بھوک اور پیاس کی یاد میں بھوکا اور پیاسا رہنا چاہیے. اور پھر صبح عاشور کے کچھ اعمال بھی ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد صحرا میں چلے جاؤ ننگے پاؤں. ایک عمل ہے کہ چند قدم آگے چلتے جاؤ، پھر یعنی پچھلے پاؤں پیچھے ہٹتے جاؤ اور زبان پر یہ کلمہ جاری کرو انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضاہ و تسلیما لامرہ. روایت منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کلمہ اس وقت کہا تھا جب جناب علی اصغر کا لاشا اٹھا کے لائے. اب سوچتے ہیں کہ خیموں میں جائیں یا نہ جائیں. جائیں تو ہو سکتا ہے بیویاں دیکھ کے مر جائیں، تو اس لیے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں. اور دوسرا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے جب آخری مرتبہ بیویوں کا الوداع کرنے کے لیے گئے نا تو آپ کا سارا جسم نازنین جو ہے وہ زخموں سے چور چور تھا. اگر اس حالت میں گیا کوئی بیوی دیکھ کے مر جائے گی. لیکن جب چلنے کی آہٹ محسوس کی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کون ہو میرے خیمے کے باہر؟ کہا میں تیرا بھائی ہوں. بھیا اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا میں زخموں سے چور چور کو دیکھ کے بیوی مر نہ جائے. تو کہا جس ماں زہرا کا دودھ تو نے پیا میں اسی کی بیٹی ہوں، میں زہرا تیرا استقبال کروں گی. یقیناً اہل بیت نبوت نے عاشور کو جس طرح گزارا، پیاس اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے.
ہر لمحہ گزرنے والا شدت پیاس میں اضافہ کر رہا ہے۔ ترتیب جنگ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی ترتیب کے برعکس اختیار کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں جاتے تھے تو پہلے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، علی کو بھیجا جنگ بدر میں، حمزہ کو بھیجا، اپنے خاندان کو پہلے بھیجا، اصحاب کو بعد میں بھیجا۔ لیکن کربلا میں حسین نے ترتیب بدلی، پہلے اصحاب کو بھیجا، آخر میں بنی ہاشم کو۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ ہر لمحہ گزرنے والا شدت پیاس میں اضافہ کر رہا تھا۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرے اصحاب جو ہیں وہ اتنی دیر پیاسے رہے، جام شہادت نوش کریں اور حوض کوثر پہ میرا نانا، میرا بابا، میری ماں جام کوثر لے کے کھڑے، اس سے سیراب ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی نماز کی بات ہو رہی تھی، ابو ثمامہ سیداوی امام کا ایک خاص صحابی ہے، جس نے جب زوال آفتاب ہوا نا تو عرض کرتے ہیں مولا نماز کا وقت ہو چکا ہے، اول وقت ہے۔ فرمایا جعلک اللہ من المصلین، پورے اس مشکل وقت میں نماز کو یاد رکھا ہے، اللہ تجھے روز قیامت نمازی میں معشور فرمائے۔ اور کربلا کی نماز بے مثال نماز تھی، جو تیروں کی برسات میں ادا کی گئی، جو بھوکے اور پیاسوں نے پیاس کی حالت میں ادا کی تھی، جن کا بہنے والا خون زمین کربلا کو خاک شفا بنا رہا تھا، جنہوں نے حالت نماز تمام ہوئی ادھر مقام شہادت پہ فائز ہو گئے۔ ایسے نمازی کہ جب بھی تیر حسین کی طرف آتا آگے بڑھ کے اپنے سینے پہ تیر لے لیتے، جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک حسین تک ایک بھی تیر نہیں پہنچنے دیا۔ یہ اصحاب حسین کی وفا کا وہ نمونہ ہے جو پوری کائنات میں آپ کو نہیں ملتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ روز عاشور جو ہے اس دن ہمیں غمزدہ حالت میں رہنا چاہیے، اور پھر غم حسین میں جس طرح بھی تم یاد حسین منا سکتے ہو۔ میں نہیں کہتا ناظرین سامعین سے کہ آپ ضرور شیعوں کی طرح ماتم کرے، زنجیر زنی کرے، آپ کانفرنسیں منعقد کریں، آپ یاد حسین میں حسینیت کے جلسے کریں، کردار حسین کو دنیا کے سامنے پہنچائیں۔ کیوں؟ حسین چراغ ہدایت ہے، صرف اس دن تک نہیں، پوری کائنات میں قیامت تک کے لیے چراغ حسین ہے۔ اور آج بھی کربلا میں، آج عاشور کا دن ہے، کروڑوں انسان کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ اور جب چہلم امام حسین آتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کربلا میں ہوتا ہے، جس کی کم از کم رپورٹنگ جو عالمی نشریاتی اداروں نے کی ہے، 4 کروڑ تک بندہ جو ہے وہ 40 پہ کربلا میں پہنچا ہوتا ہے۔ اور وہ 4 کروڑ بندہ جو ہے، کوئی یہ نہیں کہتا میں بھوکا رہ گیا، مجھے پانی نہیں ملا، مجھے کھانے کو نہیں ملا، مجھے آرام کرنے کو جگہ نہیں ملی۔ قدم قدم پہ ان کے قدموں کے سامنے آنکھیں بچھانے والے عراق کے وہ خدام و زائرین جو ہیں موجود ہیں۔ اور اس کی مثال 90 میل کا فاصلہ کوئی کم فاصلہ نہیں ہے، دسترخوان سے دسترخوان ٹکرا رہا ہے، نمازی سے نمازی ٹکرا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی لمبی نماز جماعت جو ہوتی ہے وہ 40 کے موقع پہ کربلا اور نجف تک، کربلا میں اور عراق میں ہوتی ہے۔ یقیناً یہ سارے پیغام ہیں نماز کے حوالے سے ابو ثمامہ سیداوی کا۔ کیا حسین کو نماز یاد نہیں تھی؟ یقیناً یاد تھی، لہٰذا ہمیں کسی بھی صورت میں نماز کو ترک نہیں کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت وارثہ میں اپنے جد امجد کو ان الفاظ میں سلام پیش کرتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو ویسے قائم کیا جیسے نماز کو قائم کرنے کا حق تھا، آپ نے زکوٰۃ کو ایسے ادا کیا جیسے زکوٰۃ دینے کا حق تھا، اور آپ نے امر بالمعروف نہی منکر اس طرح کیا جس طرح امر بالمعروف کرنے کا حق تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس امر بالمعروف اور نہی المنکر نے یزیدیوں کے پتھر دلوں پر اثر نہیں کیا، اور اس سے بڑا سنگ دل اور کون ہو سکتا ہے کہ جن کے دلوں پر فرزند زہرا فرزند رسول کی تبلیغ بھی اثر نہ کر سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے اور لوگ پتھر مارتے تو مایوسی کا اظہار کرتے ہو، تو خالق کی طرف سے پیغام آیا، میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا کام صرف پہنچانا ہے۔ جی آگے کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا، تجھے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خود سوچئے وہ کتنے سنگ دل لوگ ہوں گے جن پر نہ تو کلمات رسالت مآب اثر انداز ہو رہی ہے اور نہ ہی امام وقت کی بات ان کے اثر پر دل پر اثر انداز ہو رہی ہے، صرف مادیت میں اتنا غرق ہو چکے ہیں مال دنیا میں، جو انہیں پھر وہ بھی نہ ملا، خاص دنیا والآخرت، دنیا بھی برباد کر لی انہوں نے، آخرت بھی برباد کر لی۔ عاشورہ کے دن کے احترامات ہیں، بعض لوگ ایسے ایسے عمل بجا لاتے ہیں جس سے دل دکھتا ہے
کہ جس گھر میں ایک جنازہ پڑھو وہ گھر والا خوشی نہیں مناتا، اچھے کھانے نہیں پکاتا، تو جس گھر میں 72 جنازہ پڑا ہو، جس میں وہ بطول زادیاں کہ جن کے سر سے چادر ہٹتی ہے سورج غائب ہو جاتا ہے، جو آغوش رسالت میں پرورش پانے والی ہے، آغوش زہرا و علی میں جنہیں پرورش پائی ہے، ان کے سر ننگے ہیں، ان کی چادریں چھین لی جاتی ہیں اور ہم خوشیاں منائیں، ایسے مسلمانوں پر تف ہے، ایسے مسلمانوں